عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ علماء بڑے بڑے ہیں جو فلسفی گزرے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ساری فلسفے کی کتابیں شیعہ علماء نے لکھی، اور اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے اگرچہ گزرے ہیں بڑے بڑے نام فلاسفہ کے، لیکن اس طرح رائج نہیں ہے فلسفہ اہل سنت کے مدارس میں، ان کے سسٹمز میں، ان کے جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر۔ یہ سوال ایک مغربی اسکالر تھے جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے، ہنری کاربن، وہ یورپ سے آتے تھے کبھی کبھی کچھ دن کے لیے اور پڑھتے تھے علامہ کے پاس آ کے۔ انہوں نے پھر باقاعدہ اسلامی فلسفے کے اوپر بھی لکھی، بہت ساری کتابیں ان کی مختلف جو ہیں وہ انہوں نے فلسفے اور تصوف کے موضوعات پہ لکھی ہیں۔ تو وہ جب علامہ سے مختلف سوال کرتے تھے تو ایک سوال انہوں نے یہی کیا، ٹھیک ہے، کہ شیعہ میں فلسفہ شروع سے ہے، شروع سے ہم اگر تاریخ دیکھیں شیعہ فلسفی ہے، اور اس کے برعکس اہل سنت میں اس طرح نہیں ہے سلسلہ، اگرچہ بیچ میں کچھ شخصیات رہی ہیں لیکن اس طرح سلسلہ نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے عقلانیت کو بہت حیثیت دی ہے۔ مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام عقلانیت کا مکتب ہے۔ فلسفہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، فلسفہ یعنی علم دوستی، اور جو اس کا اصطلاحی جو تعریفیں کی جاتی ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن اس میں جو ایک چیز واضح آتی ہے عقلانیت۔ عقل سے آپ نے بہت ساری چیزوں کا اثبات کرنا ہے، اور کچھ چیزوں کا جو لوگ سمجھ ہوتے ہیں ہوتی ہیں ان کو رد کرنا ہوتا ہے۔ چیزوں کی حقیقتوں کے بارے میں ڈسکشن کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، زمان کیا ہے، مکان کیا ہے، ٹھیک ہے، جسم کیا ہے، جوہر یعنی جسم کیا ہے، اس طرح اور بہت ساری چیزیں جو ہیں جن کے ہونے کے متعلق پھر اس کی حقیقت کو واضح کرے گا کہ فلسفہ۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھیں انہوں نے اس طریقے سے تعلیمات پیش کی کہ اگر کوئی بھی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری کتاب جو معروف ہے اصول کافی ہے، کافی اس کا نام، کیونکہ اس کے 3 حصے ہیں، اس کو اصول کافی ہم کہتے ہیں۔ اصول کافی کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ اس کے اندر مختلف حصے ہیں، ابواب ہیں، کتابیں ہیں اندر اس کے۔ پہلا جو حصہ ہے اس کا وہ کون سا کتاب ہے؟ عقل و جہل۔ عقل سے شروع کیا، آپ دیکھیں عقل اور جہل۔ عقل کی بھی پھر بہت ڈیٹیل سے وہاں پہ بیان کیا، حتیٰ امام سے یہاں تک نقل ہوا کہ بہت پیاری احادیث ہیں عقل کے موضوع پہ۔ ایک حدیث وہاں پہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ جبرائیل امین جو ہے وہ 3 چیزیں لے کے آئے، ٹھیک ہے، عقل لے کے آئے، دین اور حیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آدم، اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک لے لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے، یہ تمثیلی زبان اس کو کہتے ہیں، تمثیلی زبان، ٹھیک، یہ عموماً روایات میں ہے یہ تمثیلی زبان۔ اب وہاں پہ آپ دیکھیں کہ روایت کے اندر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کو انتخاب کیا۔ جب عقل کو انتخاب کیا تو دوسری دونوں نے کہا کہ حضرت جبرائیل امین دوسری دونوں سے انہوں نے کہا کہ چلو اب میرے ساتھ آ جاؤ واپس، حیا کو اور دین کو کہا کہ واپس آ جاؤ، عقل انتخاب ہو گئی۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جہاں پہ عقل ہوتی ہے وہاں پہ حیا بھی ہوتا ہے، وہاں پہ دین بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ اس قسم کی بات یہ کسی اور مکتب میں موجود ہے؟ اتنی عقل کو ویلیو دی گئی ہو۔ اور پھر امام سے جب پوچھا گیا کہ عقل کیا ہے، امام نے فرمایا جس کے ذریعے سے جنت کو کسب کیا جاتا ہے، جنت حاصل کی جاتی۔ اور بہت ساری روایات ہیں عقل کے موضوع کے اوپر، بہت ساری روایات ہیں، یہاں تک کہ آپ اس سے آپ سمجھیں کہ ایک شخص آیا، وہ معصوم کے سامنے آ کے بیان کرتا ہے کہ مولا جو ایک شخص اتنی عبادتیں کرتا ہے، اتنی نماز پڑھتا ہے، اتنے وہ حج کرتا ہے، حضرت نے فرمایا کیف عقلہ، وہ سوچتا کیسے ہے، اس کا فہم دین کیسا ہے، اس کے اندر گہرائی کتنی ہے دین کی، اس کی عقل کا لیول کیا ہے؟ اس نے فرمایا مولا وہ اس لحاظ سے اتنا مضبوط نہیں۔ حضرت نے فرمایا پھر اس کے اعمال کی اتنی حیثیت نہیں، کیونکہ آپ کے عمل کی حیثیت عقل کے مطابق۔ یہ مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے جہاں پہ اتنی عقلانیت کی اہمیت ہے۔ اس وجہ سے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اصول دین جو ہیں، اصول دین ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے جو اصول دین کے مین ارکان ہیں وہ خود ان تک پہنچنا ہے، خود ان کو سمجھنا ہے، اس میں تقلید نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کسی مجتہد نے کہا ہے تو میں مانوں گا، نا، بعض چیزیں ہیں عقائد کے اندر جہاں پہ پھر آپ نے روایات سے اور ان چیزوں سے ہیں بہت ساری چیزیں جہاں پھر استفادہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اصل جو اصول ہیں وہ عقل سے ثابت ہوتے ہیں۔ خلاصہ بحث یہ ہوا کہ
اچھا یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو اہل سنت کے بھی جو اسکالرز ہیں ان کے ہم معروف ہے. ایک پاکستان کی ایک یونیورسٹی سرگودا یونیورسٹی کے وائس چانسلر آئے ہوئے تھے کم کے اندر, تو انہوں نے بڑی اچھی اسپیچ کی. ان کا تخصص تھا قرآن و مستشرقین, یہ ان کا اسپیشلائزیشن تھی. چودھری اکرم میرے خیال میں ان کا نام تھا. تو ان کے ساتھ ایک نشست ہوئی, ملاقات میں بحث ہوئی, تو انہوں نے یہی بات کی. انہوں نے کہا کہ شیعہ شروع سے شہرت رکھتے ہیں فلسفے میں, ٹھیک ہے, اور اہل سنت کیا نہیں ہے, کم ہے. پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہماری یونیورسٹیز میں اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ ابھی بننے چاہیے ہر یونیورسٹی کے اندر, وہ فلسفے کا موضوع ہے. کیونکہ یورپ کے اندر بھی پھر وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے ممالک میں فلسفہ مسٹ ہے, وہ تو پھر مغربی فلسفہ ہے. ہمارے ہاں جو واضح سی بات ہے جو ہوگا وہ اسلامی فلسفہ. البتہ اسلامی فلسفہ کس کو کہتے ہیں وہ بھی ایک بحث ہے, وہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو بس یہاں پہ خلاصہ یہ ہو گیا کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تجزیہ کیا اور فرمایا کہ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عقلانیت والا دین ہمیں دیا ہے, اس کی بنیاد پہ آپ دیکھیں کہ شیعہ علماء شروع سے عقلانیت میں مضبوط ہیں, اور عقلانیت ہی فلسفہ ہے. فلسفہ یعنی عقلانیت, عقل کی بنیادوں پہ آپ نے بہت ساری چیزوں کو ہستی کی سمجھنا ہے. تو کل بھی جو ہماری بات ہوئی تھی اس حوالے سے میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں. آپ لوگوں نے ایک سوال کیا تھا کہ کچھ احادیث بیان کی جاتی ہیں فلسفے کی رد میں, تو اس حوالے سے میں نے یہ تو ایک تفصیلی جواب دیا تھا کہ اگر آپ روایات دیکھیں, چند روایات موجود ہیں, ٹھیک ہے, بہت کم ہے تعداد, شاید 5 سے زیادہ نہ ہو, ٹھیک ہے, اور اگر کوئی کہتا ہے زیادہ ہے تو یہ یقین کر لیں ان میں سے ایک بڑی تعداد جو روایات ہیں وہ معتبر نہیں ہے. اچھا آپ فرض کریں, میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. تحریف قرآن کا جب موضوع ہے کہ مثلا کہا جاتا ہے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں, یہ جو عموماً شیعہ کے اوپر ایک تہمت لگائی جاتی ہے, یہ ہمارے کچھ علماء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ غلطی کی. چند تھوڑے سے گزرے ہیں, 2-3, جن میں ایک محدث نوری, ان کی کتاب تھی فصل الخطاب. اس کے اندر انہوں نے ظاہراً جو لکھا, انہوں نے 1000 سے زیادہ روایات کا تذکرہ کیا کہ جو موجود ہیں تحریف قرآن کے اوپر دلالت کر رہی ہے. تحریف قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے الفاظ کم ہوئے ہیں یا زیادہ ہوئے ہیں. یہ مطلب بہت خطرناک نظریہ ہے, ٹھیک ہے, یہ تو اسلام کی بنیادوں کو ہلانے والا ہے, ٹھیک ہے. بعد میں انہوں نے معذرت کی اور وہ ساری چیزیں وہ ان کو اس وقت وہ نہیں, اصل میں جب وہ موضوع لکھ رہے تھے تو وہ اس کو بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. وہ خود انہوں نے بعد میں اظہار بھی اس کا کیا تھا. اب جو ان کے بعد ایک اور بھی عالم آئے, انہوں نے بھی کہا اپنی کتاب کے اندر کہ اتنی روایات ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی اخباری تھے, یہ بھی اخباری ہیں. یہ اخباریت جو ہے, اخباریت کے اندر بہت سارے مسائل جو علماء ڈسکس کرتے ہیں نا, اصولی علماء اور جو محققین علماء ہیں, کہ اخباریوں کی وجہ سے جو مشکلات شیعہ کے اندر بھی آئی اخباری علماء کی وجہ سے, ٹھیک ہے, ان میں سے ایک یہی ہے مشکلات آئی. اور یہ آپ دیکھیں شروع سے انشاءاللہ اس کے اوپر میں ایک تجزیہ تفصیلاً عرض کروں گا کہ جو بعض روایات کا جب دقیق فہم نہیں رکھتے تو اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے. اخباری یعنی جو صرف روایت کو نقل کر رہا ہے, آگے اس میں گہرائی میں اس کی نہیں جا رہا, ٹھیک ہے, یا اس کو قرآن کے ساتھ نہیں پرکھ رہا. آپ دیکھیں اتنی روایت, 1000 سے زیادہ 1000 روایت کم نہیں ہے, بڑی تعداد ہے. 1000, 2 حدیثیں 4 حدیثیں بہت ہو جاتی ہیں اگر آپ ایک عنوان سے. تو ویسے تو لوگوں کے سامنے کوئی ایک روایت ہی پڑھ دے, جس طرح آپ فلسفے کے خلاف ایک 2 روایتیں پڑھی گئی تو بہت سارے لوگوں نے سوال کیا, وہ جی روایتیں پڑھ دی گئی, ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں 1000 سے زیادہ روایات ہیں کہ تحریف قرآن ثابت ہے. تو آپ دیکھیں ہمارے جتنے علماء بعد میں آئے, جتنے ہمارے علامہ طباطبائی تک, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ, آیت اللہ العظمیٰ خوئی, ان سب نے کہا کہ یہ روایات ایک بڑی تعداد میں جعلی ہیں, بقایا جو ہے ان کا موضوع ہی اور ہے. کچھ روایات تحریف مانوی کو ثابت کر رہی ہیں. ان ساری روایات کو اس موضوع سے ہی رد کر دیا, کہا ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں کر رہی تحریف قرآن لفظی, تحریف لفظی قرآن. اس کو کہتے ہیں فقیہ, اس کو کہتے ہیں اسپیشلسٹ, اس موضوع کا اسپیشلسٹ, علوم قرآن کا اسپیشلسٹ, کہ جس نے آگے بتایا کہ بھائی یہ روایات ہزاروں میں بھی اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کی چھانٹی کروں گا, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تحریف نہیں ہو سکتی.
عقلی دلائل موجود ہیں کہ تحریف قرآن نہیں ہو سکتی، معتبر احادیث موجود ہے کہ قرآن میں تحریف لفظی نہیں ہے، تو پھر کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں یہ روایات آپ لے کے میں روایات کو پرکھوں گا؟ روایات تو کتنی بنائی گی جعلی، ٹھیک ہے، میں ان کو پرکھوں گا۔ اور اب دیکھیں سب فقہا نے لائنیں لگا دی رد میں، رد پہ رد، رد پہ رد، رد پہ رد، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اجتہاد کے موضوع پر جو روایات ہیں کہ جو قیاس کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، ان پہ خدا کی لعنت ہے، تو فقہا اور ساری روایات کو لے کے آتے ہیں، رد کرتے ہیں نا، کس عنوان سے؟ اس کا معنی بتاتے ہیں کہ ان کا معنی یہ نہیں ہے بلکہ وہ ہے، اس کا مطلب یہ تخصص ہے خود حدیث فہمی، ٹھیک۔ اب آئیں علم الکلام، آپ دیکھیں ہمارے بعض علماء سے گزرے جو کہتے تھے علم الکلام نہ پڑھیں، ان روایات کو جب وہ دیکھتے تھے وہ کہتے تھے علم الکلام نہ پڑھیں، اس کو رد کر دینا، اس کو کہنا علم الکلام سے مراد وہ کلام اور تھا، یہ کلام اور ہے، آپ جو مراد یعنی بعض لوگ غلط لے رہے ہیں ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ یعنی معصوم علیہ الصلوۃ والسلام، جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کی باتیں ان کے لیے اسپیشلسٹ لوگ چاہیے ان کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس میں لا شک فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک فنی کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ بالکل نظریہ نہیں پایا جاتا نا کہ کو تو ستہ والا یا اربع والا، کہ جو 4 کی 4 کتابیں اس میں جو کچھ ہے سب ٹھیک ہے، ہمارے یہاں تو یہ نہیں۔ اور آخری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو اسپیشل مثلا یہ بعض روایات بیان کی جاتی ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی، تو کتاب الاحتجاج کے اندر خود جو ہے وہ علامہ طبرسی نے وہاں پہ بیان کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے بہت ساری روایات کی سند ادھر ذکر ہی نہیں کی کیونکہ وہ معروف ہے روایات، فرمایا صرف ایک امام حسن عسکری علیہ السلام کے متعلق کیونکہ بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلائی گئی ان کے نام سے، روایات بہت ساری جعلی بنائی گئی، اس وجہ سے وہاں پہ میں تھوڑا سا رکا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ مہم ہے انہوں نے بات ایک کی ہے کہ خصوصاً جو بعض اوقات امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعض اقوال نقل کیے جاتے ہیں، فرماتے ہیں اس مسئلے میں حساس ہوں، اس کو میں اس طرح نقل نہیں کر رہا کیونکہ بہت سارے لوگوں نے جعلی باتیں کی ہیں۔ اب بہت ساری کتابیں انشاءاللہ ان کے متعلق ہم ڈسکس کریں گے کہ جو جس کے اندر جو ہے وہ فلسفے اور عرفان کے متعلق بہت ذکر کیا جاتا ہے۔ آخری ایک بات پھر وہ میرے ذہن میں آ گئی، آپ دیکھیں خود علامہ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تصوف کے خلاف خصوصاً کتاب لکھی، اس میں انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا، انہوں نے کہا کہ بھائی تصوف لفظ کو پہلے سمجھنا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ اس زمانے میں تصوف کیا تھا جس کو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے رد کیا، ورنہ اگر کوئی اپنا نام صوفی رکھ لے تو اس سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح ہمارے ہاں جو جنہوں نے الف بے نہیں فلسفے کی پڑھی ہوتی ہے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں فلسفی، بلکہ ہمارے ہاں تو پاگلوں کو فلسفی کہتے ہیں، جس کا دماغ کام نہ کر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فلسفی۔ یہ بھی انشاءاللہ بیان ہوگا کہ یہ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا کسی کو فلسفی کہنے سے وہ فلسفی ہو جاتا ہے؟ نہ، بلکہ سمجھنا ہوتا ہے کہ وہ فلسفے کے اندر کیا چیزیں ہیں کہ جو قابل قبول ہیں اور کیا چیزیں جو قابل قبول نہیں ہیں، کون سی ہیں جو مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے جو قرآن سے ٹکراتی ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں کہ جو قرآن خود بیان کر رہا ہے۔ جس طرح کل بھی میں نے عرض کیا کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے محققین نے اتنا کچھ بیان کیا ہے قرآن کی آیات اور روایات اہل بیت سے کہ جو فلسفہ یعنی جو فلسفے کی تائید کرتی ہیں، بلکہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک جگہ پہ یہاں تک ڈسکس کیا ہے کہ اسلامی فلسفے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں آج ہمارے پاس یہ خود مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح تعلیمات ہیں۔ مثلا ایک مثال انہوں نے جو دی، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو نظریہ ہے کہ خدا کی وحدت جو ہے وہ حقیقیہ ہے، عددی نہیں ہے، اللہ یعنی ایک ہے، 1 2 3 والا نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں اس کے اوپر بہت روایات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اللہ کی وحدت عددی نہیں ہے، جو اس وحدت کا قائل ہوگا وہ کیا ہے؟ شرک کر رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے، بلکہ اللہ کی وحدت، اللہ ایک ہے، ایک کون سا؟ حقیقی۔ کل مجھے یاد کروائیے گا ایک روایت ہے حضرت علی علیہ السلام کی، جب حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا جنگ جمل کے شروع ہونے سے پہلے کہ کیا اللہ ایک ہے، تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ایک کے 4 معنی ہیں، 2 صحیح ہیں اور 2 غلط ہیں۔ یہ کتاب التوحید شیخ صدوق علیہ رحمہ میں یہ حدیث موجود ہے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی بحثیں کی ہیں کہ جو فلسفی اپنی کتابوں میں لے گئے اور انہوں نے ڈسکشنز کی، اور یہ ساری جو ہے تمیر داماد جیسے ہائی لیول کے فلسفی ہے جو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے اور جن کی باتیں سمجھنا بڑا مشکل کام تھا، وہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبے پہ اور تفسیر کر رہے تھے کہ جہاں پہ سیدہ فرماتی ہیں کہ خداوند متعال کی حمد ہے کہ اس نے اشیاء ابتدا الاشیاء لا من شیء کان قبلها، یہ بی بی کے خطبے کی ابتدا ہے کہ اللہ نے چیزوں کو بنایا نہ چیزوں سے،
ابتدأ الاشیاء لا من شیء کان قبل، یعنی کوئی چیز پہلے نہیں تھی جس سے اللہ نے چیزوں کو بنایا ہو. اس کے اوپر انہوں نے کہا یہ اتنے مسائل کا حل ہے، یہ ایک جملہ، کمیونسٹوں کے اتنے سوالوں کے جواب اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں ملحدین کے، کہ جو سیدہ نے ایک جملے کے اندر وہ مسائل سارے حل کر دیے. اس کا مطلب وہ فلسفی اس کو گہرائی کو سمجھ رہا ہے. وہ عام جو مولوی ہیں جو بیٹھ کے فلسفے کے اوپر وہ نکتہ چینیاں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی بات ہو کیا رہی ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا علم عموم کے لیے بھی ہے اور خاص لوگوں کے لیے بھی اس کے اندر خاص باتیں موجود ہیں. خداوند متعال ہم سب کو علم و حکمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.